بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین بلعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم کسی حیادار انسان کو، باحیا شخص کو کیا ثمر عطا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوشش جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی ہر کوشش کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جب خداوند عالم کی خاطر کوئی فرد حیا اختیار کرتا ہے تو مولا نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ اسے کیا جزا عطا فرماتا ہے۔ فرمان سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کریں کہ بہت ہی زیادہ اہم صفت کا نام حیا ہے، کیونکہ پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں بات واضح ہوئی کہ حیا سے دین اور عقل جڑے ہوئے ہوتے، یعنی حیا کی کمی انسان کی نادانی اور بے دینی کا سبب بن جاتی ہے۔ حیا سے ساتھ چھوٹنے سے دین سے بھی اور عقل سے بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اسی لیے بہت زیادہ اہم صفت کا نام حیا ہے۔ نوجوان بھائیوں سے اپنے ہم یہی کہیں گے کہ اس زمانے میں جہاں دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ انسان سے گوہر حیا کو چھین لے، ایسے زمانے میں اس دنیا کو جواب دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اس دنیا کے سامنے اپنے محب علی ہونے کو جتانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان مضبوطی سے حیا کو تھامے رکھے۔ بہت توجہ رہے، کیونکہ انسان کی حیا کا پتہ الفاظ سے چلتا ہے، اعمال سے چلتا ہے، لباس سے چلتا ہے، غذا سے چلتا ہے، دوستوں سے چلتا ہے، موضوع سے چلتا ہے، محلے سے چلتا ہے، ہزار چیزیں ایسی ہیں جن سے حیا کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لفظوں میں بھی حیا ہونی چاہیے، اس کی محفل میں بھی حیا ہونی چاہیے، اس کے موضوعات میں بھی حیا ہونی چاہیے، اس کے لباس میں بھی حیا ہونی چاہیے، یعنی الفاظ حیادار ہوتے، بے حیا بھی ہوتے۔ جیسے الفاظ با اخلاق اور بد اخلاق ہوتے ہیں، ویسے ہی الفاظ میں بھی حیا ہوتی ہے۔ ایک لفظ کا زبان سے نکلنا بتائے گا کہ سامنے والا حیا رکھتا ہے یا نہیں۔
تو آج ہمیں سکھایا یہی جا رہا ہے، یعنی دنیا کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے لفظوں کو خراب کرے، ان کی محفلوں کو خراب. آج تھوڑا سا آگے ہی ہو جائیں اگر مومنین تو آسانی ہو جائے گی. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، تھوڑا اور سمٹ جائے گا. بہت توجہ رہے. دیکھیے مجلس آخری ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی، لیکن ہمیشہ کی طرح معرفت اگر چھت ہے تو کردار ستون. اگر معرفت چھت ہے تو کردار بنیاد. جس کا کردار خراب ہو اسے معرفت عطا نہیں ہوتی. معرفت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کردار کو سنوارنے کی. جب کرداروں کے ستون تیار ہو جائے تو اس پر پروردگار عالم معرفت کے چھت کو قائم کرتا ہے. تو ہم بات آئی ہے اب یہاں تک تو اپنے بھائیوں سے عرض کر دے تو پتا چلا حیا لفظوں میں بھی ہوتی ہے، حیا لباس میں ہوتی ہے، حیا محفل میں ہوتی ہے. بھئی محفل میں حیا ہوتی ہے. اب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی محفل ہے؟ یہ باحیا محفل ہے. اس میں ادب ہے، تمیز ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، حیا ہے، آداب ہے، اخلاق ہے. کیا اب کہیں تماشا ہو رہا ہے، آپ جا کر وہاں کھڑے ہو جائیے، وہاں بے ادبی ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے. یعنی محفل سے بھی حیا کا پتہ چلتا ہے. مومن جو اپنے دامن کو بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو بے حیا محفلوں سے بھی بچا لیتا ہے. یعنی وہ ان محفلوں میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہیں بے حیائی اس پر غالب نہ آ جائے. اسی لیے دنیا کوشش کر رہی ہے ہر محفل کو بے حیا بنا دو تاکہ بے حیائی عام ہو جائے. لیکن عجیب معجزہ ہے پروردگار عالم کا، اس نے بھی کچھ محفلوں کو نام علی سے منسوب کر دیا کہ اب جس محفل میں علی کا نام لیا جاتا رہے گا پھر اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم ان محفلوں سے بے حیائی کو دور رکھیں گے. لیکن یہ بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے، ہمارے بھائیوں کے دل میں اتر جائے کہ میں محفلیں ہوتی ہے، تنہائیوں کو انہوں نے بے حیا کر دیا تو محفلوں کی تو بات ہی کیا کیا جائے. الفاظ بے حیائی والے ہوتے، بات چیت سے زبان شائستہ ہو کہ بھئی لفظ کون سا استعمال کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بے حیائی والا لفظ زبان پر آ گیا. موضوع کوئی چن تو نہیں لیا ایسا جسے نہیں چننا چاہیے. لباس تو نہیں پہن لیا ہے. اب آپ کو دیکھیے سکھا رہا ہے زمانہ، سکھا رہا ہے. حالانکہ ممبر کے اعتبار کی بات نہیں ہے، اب مجبوری میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے لوگوں کو وہ ایسے کپڑے پہنانے سکھا دیے جو چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی شارٹس جو ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے ہی محلے میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں آپ کو ملے گا کہ کچھ لوگ وہ پہنے ہوئے پھر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مرد ہے تو آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے. حیا ایک صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب مومن ہو یا مومنہ، حیا اس کی ایک شرط ہے نا توجہ. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو بڑھا دیتی ہے آگے. شروع یہ بات ہوئی تھی یعنی لباس آپ کو جو پورے بدن کو کور کرے، لیکن شروع ہوئی. اب پتہ نہیں بے حیائی کس نے شروع کی. کسی نے اونچا پائجامہ پہننا شروع کیا، اب وہ ہوتے 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 اونچا ہونے لگا. یعنی نام دین کا رکھا اور بنیاد بے حیائی کی ڈال دی. یعنی یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے. اسی لیے بہت اہم صفت کا نام حیا ہے. اب جس فرمان کو آپ کی خدمت میں آج جس فرمان سے مجلس کا آغاز کر رہے ہیں اس میں مولا نے فرمایا جو شخص پھر حیا کو اپناتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے تو پھر پروردگار عالم اس اپنانے والے کو اپنی طرف سے جزا میں کیا دیتا ہے.
क्योंकि भाई जब उसके लिए कोशिश कर रहा है कोई तो जाहिर है वो बदला दिए बगैर तो नहीं रहेगा। इरशाद फरमाते हैं, मौलाना ने इरशाद फरमाया कि अल हयाउ ला याती इल्ला बेखैर, हया अपने साथ किसी चीज को लेकर नहीं आती सिवाय खैर के। नहीं, तवज्जो नहीं। मौलाना इरशाद फरमा, हया अपने साथ कोई शय लेकर नहीं आती सिवाय खैर के, यानी जिसने हया को अपनाया परवरदिगार आलम ने जजा की सूरत में उसे खैर अता कर दिया। अब खैर तो वो है कि जिसके मिल जाने के बाद फिर इंसान को किसी नेकी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए गदीर के मैदान में रसूल अकरम ने काफिले को रुकाकर जब अली की तरफ बुलाना चाहा तो कहा, हैया अला खैरिल अमल। तो तवज्जो रहे, अब अगर आपने अली की वलायत का इनकार किया और सर से पैर तक अपने आप को ढांपे हुए हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, आप बेहया ही है। क्योंकि हया अपने साथ खैर लेकर आती है। जिसने खैर को अपनाया वो बाहया है, जिसने खैर को छोड़ दिया वो सर ताब कदम मलबूस क्यों ना हो, होता बेहया ही है। क्योंकि खैर की तरफदारी हयादार होने की दलील है, खैर से मुतमस्सिक होना बाहया होने की दलील है। मौला ने फरमाया, जो जितना हयादार होगा, जिसमें जितनी हया पाई जाएगी, उसे अल्लाह उतनी दौलत खैर अता करेगा। यानी निस्बत जुड़ी हुई है। जो अपनी जबान को, अल्फाज को, महफिल को, लिबास को, हर चीज को जितना ज्यादा बाहया रखेगा उतना ज्यादा उसकी जिंदगी में खैर के रंग को अल्लाह घोलता जाएगा। यानी बेहयाई इंसान को अली से दूर लेकर चली जाती और हया इंसान को अली के करीब लेकर आती। मौलाना ने इरशाद फरमाया, इसीलिए हया को अपनाओ। तो भाई अपनाया किसी ने तो खैर तो आ गया। उन्हीं में से, यानी तमाम दलाइल में से, अलामात में से किसी की हया बाहया होने को हम कैसे पहचाने? का उसमें से एक जो अलामत होती है उस अलामत को कहते हैं रिदा। तो यानी रिदा, सलवात पढ़ दीजिए बार का है। यानी रिदा उसके बाहया होने की दलील है। रिदा से वो एक अलामत जाहिर करता है कि भाई हमें हया से मोहब्बत है। उसकी जात मुक़द्दस, आप देखिए उसकी जात मुक़द्दस बाहया है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहा। भाई अजीब बात है, वो जो बदन ही नहीं रखता मगर हया रखता है। नहीं तवज्जो हाथ में। भाई वो जो जबान ही नहीं रखता मगर हया रखता है, वो जिसके अल्फाज ही नहीं है मगर उसकी हया है। भाई चेहरा ही नहीं है उसका मगर हया है। अजीब बात है परवरदिगार, यानी तुझे हया इतनी ज्यादा पसंद है कि बेबदन होने के बावजूद भी हया करता है। बेबदन होने के बावजूद भी हया करता है। इतनी ज्यादा हया करता है कि जब उस आलम में तन्हाई में अपने हबीब को बुलाया तो मुलाकात में एक पर्दा रखती है।
आप सलाम। क्या उल्फत है तुझे हया से माबूद कि तेरा सबसे बड़ा महरम आ रहा है। आप सलाम। अबे है अपने आप में अकेला, अपने आलम में तन्हाई है ही नहीं कोई, तो दावत देकर बुलाया है, आने वाला तेरा सबसे बड़ा महरम है। उसके बावजूद भी मुलाकात ऐसी के दरमियान में कुछ हद तक पर्दा रखा, यानी देखिए उसका वजूद, हालांकि वजूद रसूल अल्लाह का हिजाब है, अल्लाह का रसूल अल्लाह का हिजाब है। अब इन बातों को कौन समझे? अब हम आपके सामने क्या कहें बताइए? अभी जमाना बेहयाई का चल रहा, हम हया का मौजू लेकर बैठ गए, लोग हमें दीवाना कह रहे हैं। उन्होंने कहा अजीब है ये, भाई जमाना कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है? कहीं बेहयाई के इस दौर में कोई हया की बात हो? तो ये तो आज का थोड़ा ही ना, ये 1400 साल से चल रहा है, 1400 साल पहले से चल रहा है। ये दीवाना मालूम होता है। यानी उल्फत अली के दिल में क्या आई, दुनिया की नजरों में सब दीवाने हो गए। अब ये लताफत को कौन पहचाने? यानी कभी कभी एक मौका आता है ऐसा जहां कोई वजूद अपनी हया की दलील के लिए, कि उसे हया कितनी ज्यादा पसंद है, उस पसंदीदा हया के इजहार के लिए कभी ऐसा मौका आता है कि एक मर्तबा अपने महरम से भी पर्दे में चला जाता है। इस बात में लताफत है, ये बात में उल्फत है भाई। हालांकि देखिए यानी ये जो मंजिल है, आपने बुलाया है किसी, आपने बुलाया है किसी, तवज्जो है, आपने बुलाया है किसी। अबे आपने हमें घर पर बुलाया, हम आकर दरवाजे पर खड़े हुए, आप दरवाजे के अंदर पीछे वहीं से बात कर रहे हैं हमसे। अबे बुलाया क्यों आपने हमें? मिलना नहीं था अगर हम अपने घर में रहते? यानी कितनी अजीब मंजिल है कि बुलाया अपनी तरफ से। आइए एक बहुत अहम बात करनी है, आने वाला असरार तौहीद का महरम है, खुद अपने आप में वजूद इलाही का हिजाब है, यानी हिजाबुल्लाह खुद अपने आप में उसका वजूद है। ऐसी हस्ती पहुंची और गुफ्तगू पर्दे में हो रही है, दरमियान में एक हिजाब का। माबूद ये तो बता दे, क्या कोई बात है ऐसी जो इससे छिपानी है तुझे? कोई बात है ऐसी जो इससे छिपानी है? कहा में इससे कुछ छिपाना नहीं है, ये मेरी रिदा है, ये मेरा पर्दा है, मखलूक रुकी हुई है इसकी वजह से, ये मेरी रिदा है, मेरे इसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं है, कुछ छिपाना नहीं है। का फिर जब छिपाना नहीं है तो पर्दा क्यों रखा तू? का यानी तुम्हें हमने ये दावत फिक्र दी है क्योंकि आज हमने इसे बुलाया है, एक ऐसी हस्ती पर गुफ्तगू करनी है जिसका रिश्ता हिजाब से इतना जुड़ा हुआ है कि अगर तस्करा फातिमा नहीं होता तो दरमियान में हिजाब नहीं होता। क्या कहने किस्मत सैयदा के। भाई क्या शान है उसकी किस्मत की, यानी हबीब से मुलाकात की तो पर्दे में की कि भाई आज हम आपको जो बात पहुंचाने चाहते हैं वो ये, तो ये चला हया का।
اور لی اس نے خود سے. مولا نے ارشاد فرمایا. دیکھیے 3-4 چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شروع وہاں سے ہو رہی ہے جہاں رکی تھی بات. ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا. صاحب حمد ہے وہ جس نے عزت اور کبریائی کا لباس اوڑھ لیا, جس نے عزت اور کبریائی کی ردا اوڑھ لی. یعنی ہر فکر کو, ہر خیال کو, ہر تصور کو اپنے تک پہنچنے سے عزت و کبریائی کے ذریعے اسے روک دیا. اب جو خیال چلے گا پہنچے گا عزت تک, جو خیال چلے گا پہنچے گا کبریائی تک, اور وہاں اس خیال کا خاتمہ ہوا. توجہ ہے, دیکھیے بہت توجہ ہے. اسی لیے یعنی یہ عزت اور کبریائی, اور جو حدیث آپ نے سنی کل کہ ہم اس کی عزت ہے, ہم اس کی کبریائی, ہم سے عالمین میں وہ غلبہ حاصل کرتا ہے. جسے مغلوب کرنا ہو اس کی ہم سے ملاقات کرا دیتا ہے. اب وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, یہاں آ کر ہم سے ملا, مغلوب ہو گیا, غالب اس کی ذات آئی. ہے نا توجہ؟ عزت اور کبریائی. تو عجیب آیت ہے, آیت آپ نے 50 مرتبہ سنی ہے, مگر کہاں انسان دیکھیے تھوڑی سی غور کرتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آپ کا پروردگار جو عزت کا پروردگار ہے, آپ کا رب جو عزت کا رب ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. سبحان ربک رب العزت, آپ کا رب جو عزت کا رب ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبحان ہے. سبحان کس چیز سے؟ اما یصفون, جو بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں, جو بھی وہ سوچتے ہیں, جو وصف کرتے ہیں, جو کے اوصاف بیان کرتے ہیں, ان سب سے وہ بلند ہے جو آپ کا رب ہے, عزت کا رب ہے. بس بہت توجہ. اب یعنی سوچنا شروع کیا, اسی خیال کو کہتے. کہاں انسان نے آیت پر غور کیا. اسی لیے جب گیا تو زمانے نے بنا. آپ پڑھ لیجئے قرآن. ابھی تو سامد سے بات ہو رہی ہے, آتک سے سامد اتنا بول رہا ہے. سبحان ربک عما یصفون یعنی وصف کرنا, خیال سے سوچنا, امیجن کرنا, تصور کرنا, کچھ بھی. اب ہم نے سوچا اچھا 7 آسمانوں کا بنانے والا سورہ صفات جب بھی آسمانوں کا بنانے والا, تو اس نے کہا تم نے سوچا 7 آسمانوں کا بنانے والا خیال میں آ گیا تمہارے؟ کہاں, میں وہ نہیں ہوں. بھائی توجہ, تم نے جو سوچا 7 آسمانوں کا بنا, اچھا تم نے سوچا, ہاں سوچا, پر بس جو تمہاری سوچ میں ہے وہ میں نہیں ہوں. بارش برسانے والا, اچھا تم نے سوچ لیا بارش برسانے والا, ہاں سوچ لیا پروردگار. اچھا تم نے سوچا, میں وہ نہیں. زمین اگانے والا نہیں, میں وہ نہیں. ارے بھائی اب ہم کیا سوچے بتائیے. اس نے کہا جو تم سوچ رہے ہو, جو کچھ بھی تم وصف کر رہے ہو, اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال آیا تو تمہارے ذہن کا خیال میں نہیں ہوں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ارے بھائی بہت توجہ رہے. یعنی اب انسان توحید پر سوچے تو کیا سوچے؟ ابھی کیا سوچے؟ لا الہ الا اللہ کا بھائی کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. اب انہوں نے کہا یہ نہیں وہ ایک.
करने का सो लिया। क्या सोचा तुमने? सूरज को मशरिक से निकाला, कहां परवरदिगार? सोच लिया मैं नहीं हूं। मगरिब में डुबो दिया, कहा मैं नहीं हूं। जमीन की गर्दिश हो रही है, मैं नहीं हूं। निजाम चल रहा है कायनात का, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि जो तुम्हारे जहन में आए वो मैं नहीं हूं। कि तुम्हारे ख्याल मुझ तक नहीं पहुंच रहा, मेरा पर्दा उस ख्याल को रोके हुए है। अब जो भी तौहीद के ताल्लुक से जो ये सोच रहा है वो नहीं है, तो फिर जब वो नहीं है तो फिर जो ये हम सोच रहे हैं वो कौन है? परवरदिगार का ख्याल तुम्हारी फिक्र से चला और मेरी बारगाह तक पहुंचने की कोशिश करा, लेकिन पर्दे पर आकर रुक गया। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारी हद आकर रुक गई। अब तुम्हारी मंजिल मुंतहा मेरा हिजाब है, बस वही है। अब मैं क्या हूं वो तुम्हें नहीं मालूम। तवज्जो है ना? अब जो मैं, अब उसने ये सोच लिया, बहुत तवज्जो है, यानी अब क्या इमेजिनेशन करे, अल्फाज कहां से लाए। अगर तुमने ये सोचा कि वो मेरी सोच में नहीं आ सकता, तो क्योंकि तुमने ये सोच लिया इसीलिए मैं वो नहीं हूं। सुबहाना रब्बिका अम्मा यसिफून। भाई जो वस्फ कर रहे हो, तुम्हारा रब जो इज्जत का रब है, हर उस शय से बुलंद है जो तुम सोच रहे हो। जो भी वस्फ करना वो सिवाय मेरे हिजाब के किसी और शय का वस्फ नहीं है। तवज्जो है ना? तो ख्याल चला। मौला ने फरमा इज्जत है वो उसकी इज्जत, हम उसकी इज्जत है, हम उसकी किबरियाई है, हम उसका हिजाब है, हम उसका पर्दा है, हम उसकी रिदा है। हमारे जरिए से वो छिप जाता है, हमारे जरिए से वो दिख जाता है। हम सामने आ गए वो छिप गया, हम हट गए थोड़ा सा वो दिख गया। यानी आंखों के एतबार से नहीं, लेकिन इंसान अब जो सोच रहा है कि भाई ये जो भी है ऐसा कोई, ये किसने बताया? कहा वो हिजाब जो हटा थोड़ा सा, बस उसकी रोशनी से तौहीद फैल गई। इसीलिए इस यानी इस चीज को जो अहमियत है, इसे क्या कहेंगे? देखिए शहजादी कौनैन के लिए मंसूब है। लोग कहते हैं, माना कुछ और ले लेते हैं। शहजादी को कहा जाता है ना अल्लाह की कनीज, कहते हैं ना अल्लाह की कनीज, कनीज तौहीद। लोगों ने क्या मतलब निकाल लिया? कनीज किसे कहते हैं? कनीज कहते हैं उसे जो खिदमत करे, खादिमा को कनीज कहते हैं। ये अल्लाह की कनीज है, यानी अल्लाह की खादिमा। माना ये ले लिया, क्योंकि हमने अपनी बोलचाल में जो कनीज समझा, लोगों ने उसी को कनीज समझ लिया। भाई खादिमा, उसको खादिमा के लिए उसकी यानी जरूरत क्या है वजूद को, उसकी यानी उसका वजूद किसी खिदमत का मोहताज है थोड़ी, उसके लिए खादिमा की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप में है वो जो भी है। तो फिर कनीज क्या है? काफ नून जे कंज, नहीं तवज्जो नहीं कहे। कंज कहते हैं खजाने को, कंज कहते हैं कीमती शय को। कुंतु कंजन मखफीरा, मेरी रिदा ने मुझे छिपा लिया, मैं एक बेशकीमती खजाना हूं। यानी कंज कहते हैं खजाने को। तौहीद ने अपने आप की निस्बत दी कंज से कि भाई मेरी कीमत इतनी है कि अब उसके लिए तुम्हें क्या समझाए, लेकिन एक लफ्ज खजाना रख रहे हैं। तो पता चला कनीज
कंज कहते हैं खजाने को, कनीज कहते हैं उसे जिसके पास उस खजाने की चाबियां मौजूद हो। कनीज़ तौहीद मतलब तौहीद का वो हिजाब जिसने जब जितना चाहा उतना दीदार करा के जमाने को आरिफ तौहीद बना दिया। ये मेरा हिजाब है, ये मुझे छिपाते हैं, यही मुझे बताते हैं। मुझे मतलब नहीं है इससे कि दुनिया में मुझे कौन पहचान रहा है, ये इनकी ख्वाहिश है मैं पहचाना जाऊं। नहीं, तवज्जो नहीं कर भाई। देखिए, यानी अब कौन बहस करे इस पर। फ़अहबब्तु अन औरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। अरे तुझे मोहब्बत हुई यानी तू जज्बात के तहत आ गया। का मुझे मतलब ही नहीं है कि कौन मुझे पहचानता है कौन मुझे नहीं पहचानता। यानी जब मैंने इजहार किया तो मुझे पहचान लिया मेरे हिजाब ने। मेरी रिदा मुझे जानती है, अब मुझे परवाह नहीं मुझे कौन जानता है कौन नहीं जानता। ये तो रिदा की ख्वाहिश हुई कि रिदा ने कहा नहीं, तुझे पहचाना जाना चाहिए। लेकिन रिदा ने देखा आलम में आलमीन में ज़र्फ नहीं था, लिहाजा जितना जितना ज़र्फ रहा उतना उतना रिदा हटकर तेरा तारुफ कराती रही। उसी को उसने कहा मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। समझ है ना। देखिए, ये है आपकी खिदमत में सुलैम बिन खैस से एक हदीस हम लेकर आए। रसूल अकरम की एक हदीस जो कल का एक सलवात बारगाह इलाही में पढ़ दे। तो ये कल आपको हमने सुनाई थी। हाँ, बात आगाज हो रही, बहुत तवज्जो रहे। खुतबा नंबर 193 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा। साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने इजहार किया। क्या जुमला है आज। यानी इंसान को नूह की जिंदगी दरकार है, हसासियत के साथ। कम अज कम नूह की जिंदगी दरकार है कि सिर्फ लफ्ज मजहर को समझे। भाई, इजहार करने वाले तक बाद में जाएंगे, पहले इजहार को तो समझे। आखिर इजहार कहते किसे हैं। यानी इजहार, देखिए, इजहार में और दलील में बहुत फर्क होता है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहस चल रही हो कोर्ट में फैसले की खातिर, तो वहां पर जो आपका मुद्दा होगा, जो दावा होगा, उसके ऊपर आप इजहार नहीं करेंगे। वहां खुले खुले दलाइल है, ये दलील ये दलील ये दलील ये दलील, ये बात साबित हो गई, खत्म, है ना। ये बयान का तरीका अलग है, मुबीन खुला हुआ, इसे इजहार नहीं कहेंगे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इजहार कहते हैं उस लतीफ इशारे को जो समझने वाले के ज़र्फ को देखकर छोड़ दिया जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इजहार में बहस नहीं होती कि मानो, जैसे दलील में बहस होती है, ये दलील है इसे मानो। भाई, बहस चल रही है कोर्ट में, तो इन्होंने कहा ये हमारा घर है, उन्होंने कहा हमारा घर है। अब वो सारे दलाइल इस बात पर शिद्दत से जोर दे रहे हैं कि इसे मानो, ये घर हमारा, ये दलील है। ये सारी चीजें अलग चीज है। इजहार क्या? इजहार यानी सामने वाले के ज़र्फ को नजर में रखकर उसने एक इशारा दे दिया, चाहो तो तुम समझो या छोड़ दो। इसे कहते हैं इजहार।
یعنی اظہار کو سمجھنے کے لیے سمجھنے والے کے مزاج کا لطیف ہونا ضروری ہے. نہیں توجہ رہے. سمجھنے والے کے لیے کیا چاہیے؟ لطیف ہونا ضروری ہے. یعنی وہ ہلکے سے لفظ کو، چہرے کے آثار کو، نگاہ کے اشارے کو، یا کسی بھی ایک چھوٹی سی جنبش کو پرکھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، تبھی کہیں جا کر کسی کا اظہار سمجھ میں آئے گا. یعنی اظہار کو سمجھنے کے لیے لطافت ضروری ہے. تو کوئی تصور کرے کہ خود ذات لطیف جب اظہار کرے گی تو اس کا مظہر کا کتنا لطیف ہونا ضروری ہوگا. اس کے مظہر کا کتنا زیادہ لطیف ہونا ضروری ہوگا. اسی لیے وہ اتنا لطیف ہوا کہ سوائے اس کے یہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ آنکھ ناک نقشہ رکھنے جو نہیں رکھتا ہے اس کا چہرہ ہو جائے. یعنی لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ لطیف ہو، ورنہ بغیر لطافت کے کوئی اس کا اظہار کر نہیں سکتا. جو اظہار اتنا لطیف ہے، ذات خود اتنی لطیف ہے، مظہر کتنا لطیف ہوگا. کیا کہنے تیری لطافتوں کے یا علی، زمانہ کیا سمجھ رہا ہے اور تو کیا سمجھا رہا ہے. تو اظہار کر رہا ہے، لیکن اب ہر سینہ سلمان کا سینہ تھوڑی نہ ہے، ہر دل ابو ذر کا دل تھوڑی نہ ہے. اے بھائی اشارہ کیا علی نے، اشارے کو سمجھا سلمان نے، دنیا پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. توجہ. یعنی ایک اشارہ، اگر ایک بات اشارے کی آئے تو اگر ہم آپ کی خدمت میں کریں کہ بھائی عجیب بات ہے، وجود اس کا دیکھیے، اس کی شان و شوکت دیکھیے، اور پھر یہ اشارہ دیکھیے، خاک پر بیٹھ گیا. خاک پر بیٹھ گیا. کون؟ جو وجود میں اپنے عرش نشین ہے. خاک پر فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا. کون؟ جو لم یلد ولم یولد کا مظہر ہے. اکیلی تنہا ذات کا مظہر بیٹھا ہوا ہے فقیر کے پہلو میں. نہیں توجہات نہیں کر رہے بھائی. دیکھیے وہ خداوند عالم کے ساتھ، خداوند عالم کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اکیلا، وحدہ لا شریک. اتنا اکیلا، اتنا اکیلا کہ کسی اور کا بازو میں ہونا تو بہت دور، خود اپنی ذات میں کوئی شرکت نہیں رکھتا. بہت توجہ ہے. یعنی جیسے ہم گوشت رکھتے ہیں، ہڈی رکھتے ہیں، خون رکھتے ہیں، نفس رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، کیا کیا رکھتے ہیں، 50 چیزیں ہیں ایک ساتھ، تب جا کر ایک انسان ہوا. اتنے لوگ ہیں نا. اسی لیے اب ہم ایک ہیں، بھلے ہی لا شریک نہیں ہے، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ اگر جڑا ہوا تو ہے ساتھ. ہے اکیلے مگر لا شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے جو لا شریک ہے. لا شریک نہ محفلوں میں شریک ہوتا ہے، نہ اس کی محفل میں کسی کی شرکت ہے. ایسے لا شریک کا ایک مظہر بنا اور آ کر فقیروں کی محفل میں بیٹھ گیا. ابے اکیلے ہونے اکیلے کا مظہر محفلوں کو پسند کرے، اکیلے کا مظہر محفلوں کو پسند کرے. ایسے ہوتا ہے کہ محفل میں فقیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. یہ ہے ایک اشارہ.
یہ ہے ایک بات کا اظہار. ارے بھائی چلتے ہوئے در خیبر کو 2 انگلیوں میں اکھا دیا اور روٹی توڑ رہا ہے گھٹنے کے سہارے. یہ ہے ایک اظہار. ہے عرش نشین بیٹھا ہوا خاک پر ہے. یہ ہے ایک اظہار. ہے اللہ کی زبان خاموش ہے. یہ ہے ایک اظہار. یعنی اپنے وجود سے 50 چیزوں کا اظہار کر رہا ہے. دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک سینے میں اتر کر سلمان کے چہرے پہ بس مسکراہٹ آ رہی ہے اور وہ چل رہا ہے. اتنے لطافتوں کے اظہار و اشارے ہوئے, اتنی خاکساری ہوئی, دنیا بھی یہی سوچ رہی ہے علی بندہ ہے یا نہیں. تھوڑا سا سامنے آ جائے مومن, سامنے آ جائے, ایک صلوات پڑھ دے بارگاہ اللہ. اتنے اظہار یعنی مظہر ظاہر کرے گا. اس میں قید نہ اس کی ہے نہ مظہر کی. قید اس میں سامنے والے کی ہے. یہ بتاؤ تم میں کتنا تاب دیدار ہے. یہ بتاؤ تم کتنا دیکھ سکتے. بتاؤ تمہاری آنکھوں میں کتنی روشنی ہے. کہیں باتیں تو بڑی نہیں کر رہے اور موقع پر پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے, کیونکہ ہوا ہے ایسا تاریخ میں. یعنی وجود آگے بڑھ گیا. نہیں پروردگار تجھے تو مجھے دیکھنا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ. ہے اس کا کلیم, ہے اس کا بھیجا ہوا رسول, اور کہا کہ تیرے دیدار کی خواہش پیدا ہو گئی. کہاں ہے تمہاری آنکھوں میں وہ تاب موسیٰ؟ میرے چہرے کو کہیں دیکھ سکتے ہو تم؟ کہاں دیکھ لیں گے پروردگار؟ کہا دیکھو بات تو کر رہے ہو لیکن کہیں نبھا پاؤ گے یا نہیں. بھائی توجہ رہے, نہیں توجہات نہیں ہے. یعنی اب اگر ہم تمہارے سامنے اپنے پردے کو ہٹائیں تو تمہاری ضد پر ہٹا رہے ہیں کہ جہاں تم محرمیت کا دعویٰ تو کر رہے ہو. آپ چلو, آپ چلو. دعویٰ تو تم کر رہے ہو موسیٰ محرمیت کا, مگر تم اس وفا کو نبھا پاؤ گے یا نہیں؟ کہیں درمیان میں ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گے؟ اگر ساتھ کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو پردہ نہیں ہٹے گا. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ارے بھائی کوئی رشتہ لے کر چلا گیا کسی گھر پہ, مستور ہے پردے میں, پروردگار عالم نے پردہ واجب کر دیا. اے معبود میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے, ہمیں ایک جنس ہے, ہمیں ایک ساتھ رہنا ایک معاشرے میں. تو نے آخر اسے پردے میں رکھ کیوں دیا؟ ہمیں حکم دے دیا نگاہیں نیچی, انہیں حکم دے دیا چہرے پر نقاب. یعنی انہیں پردے کا حکم, ہمیں آنکھوں میں حیا کا حکم. جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کہ پروردگار مخلوق ہے ہماری طرح, انسان ہے, ہمیں دیکھ لینے دے. کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ پہلے تم عہد کرو زندگی بھر ساتھ رہو گے یا نہیں.
مشکلوں میں ساتھ رہو گے یا نہیں؟ خوشحالی میں ساتھ رہو گے یا نہیں؟ پہلے تم ان ذمہ داریوں کا عہد کرو کہ سانس ٹوٹ جائے تب تک ساتھ نہیں چھوٹے گا، اور اپنے اس عہد کے کچھ گواہ پہلے سامنے لے کر آؤ۔ آپ سلام۔ قسمیں کھاؤ، وعدے کرو، قسمیں کھاؤ، تم وعدے کرو کہ نبھاؤ گے وفا کے ساتھ۔ کہاں ٹھیک ہے بابا، نہیں صرف نہیں، گواہوں کو بھی پیش کرو کہ گواہ دیکھیں کہ ہاں تم نے وفا کی قسم کھائی ہے، گواہ یہ دیکھیں کہ ہاں تم نے وعدہ کیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو جائیں، محرمیت میں داخل ہو، تب وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی، ورنہ تم دیدار کا حق نہیں رکھتے۔ ابھی توجہ رہے، مستور کے چہرے میں وہ بات کہاں جو اس کے چہرے کے دیدار کی بات تھی۔ تم نے تو عجیب خواہش کر لی، مجھے دیکھو گے موسیٰ، آنکھوں میں تمہاری تاب ہے، وہ میرے چہرے کے دیدار کی تاب ہے، میری روشنی اور نور کو برداشت کر سکتے ہو؟ کہاں وعدے کر رہا ہوں پروردگار، نبھا لوں گا۔ ٹھیک ہے پروردگار، تیار ہوں، کوشش پوری کروں گا، جستجو کروں گا۔ کہا کہ موسیٰ تم نے جو خواہش کی ایک حقیقت کو بھول گئے، وہ یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو میرے چہرے کے نور کو آنکھ کی پتلیاں دیکھ سکتی ہے۔ منزل نورانیت تو وہاں چلی گئی کہ اب آنکھیں درمیان میں نہ آئے، اب صرف دل ہوگا اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ماں کذب الفؤاد ما رأى، میرے حبیب کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا جسے انہوں نے دیکھا۔ کا قلب چاہیے موسیٰ جس پر قرآن صامت نازل ہو، تاکہ قرآن ناطق کا دیدار کیا جائے۔ آپ سلامت ہو۔ ماں کذب الفؤاد ما رأى، قلب نے انکار نہیں کیا جسے قلب نے دیکھا۔ وہ قلب چاہیے جس پر قرآن نازل ہو، تب کہیں جا کر کچھ دیدار کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ تم آنکھیں لے کر کہاں آ رہے ہو موسیٰ؟ یہ توحید کی لطافتوں کی بات چل رہی ہے، تم آنکھ لے کر آ رہے ہو۔ نہ طور کی بلندی ویسی ہے، نہ آنکھ میں دیدار کی وہ تاب ہے۔ تم نے خواہش کی ہے، اس نے دیکھا، ماں کا زبل فؤاد مارا، انکار نہیں کیا، قلب سے دیکھا۔ اب یہی تو مشکل ہوئی بھائی، اظہار، احساس، قلب، وفا، وعدے اور یہ دور۔
یہ ساری چیزیں اور یہ زمانہ، ان کا کوئی رشتہ ہے؟ اسی تو لوگ ہمیں دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی کس دور میں کیا چیز لے کر آ گئے؟ کہیں احساس کی کوئی بات کرتا ہے آج؟ کہیں آج کوئی وعدہ وفائی کی بات کرتا ہے؟ خداوند عالم سے کیے گئے وعدے نہیں نبھاتے، بشر سے کیا وعدہ کیا نبھائے گے؟ اسی لیے تو یہ پرکھنے کا ایک میزان بن گیا کہ دیکھو محبت علی میں ثابت قدم کتنا ہے، جتنا علی کی محبت میں ثابت قدم ہے اتنا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے۔ اب اگر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہے تو تمہارے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھائے گا، اس کے ساتھ وفا کا عہد کرو۔ یہ پیمانے تھے رشتوں کے، یہ پیمانے تھے حرمت کے، محرمیت کے، وہ پیمانے کہیں چلے گئے، اس دور میں ہم آ گئے۔ کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اڑ گئے بازار سے گاہک تب ہم آئے۔ اب بتائے کسے؟ اب لیکن ہوئی تو ضد، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، طور پر آؤ، لیکن موسیٰ میرے دیکھنے سے پہلے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، میرے دیدار سے پہلے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہو۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار۔ کہا اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پر باقی رہ جائے تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ بھائی دیکھیں، ہاں کہہ دیا اس نے، کلیم کی ضد پر اس نے ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دکھاؤں گا اپنے آپ کو۔ ابھی دکھتا ہی نہیں جو، اس نے کیوں کہا دکھاؤں گا، ہے نا؟ لیکن اب موسیٰ کی خواہش تھی تو کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ جب ہمارے لیے اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں ہم بھی آپ کو آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے آئیے، لیکن ایک امتحان ابھی ہے اور اس سے تمہیں گزرنا ہے۔ یہ پہاڑ باقی اگر رہ جائے تو پھر تم مجھے دیکھنا۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار۔ اب پہاڑ تو پہاڑ ہے، کون سوچ سکتا ہے پہاڑ کے تعلق سے کہ تنکوں میں بکھر جائے گا، لیکن نہ جانے اس کا اعتماد درمیان میں اس وسیلے پر اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بھروسے اپنے دیدار کی شرط لگا دی۔ اگر اس کے جلوے کے بعد پہاڑ روزہ نہ ہوتا تو پھر اسے تو اپنے وعدے کو نبھانا پڑ جاتا، لیکن کیا منزل یقین ہے، کیونکہ وجود رضا کو جانتا ہے، رضا وجود کو جانتی ہے۔ موسیٰ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، پہاڑ کے آگے رضا نے تھوڑا سا جلوہ دیا، پہاڑ تو کجا تھا، موسیٰ بھی غش کھا گئے، اٹھ کر کہنے لگے ہاں پروردگار واقعاً دیکھا نہیں جا سکتا تجھے۔ اس نے کہا تم آنکھوں سے نہیں دیکھو گے موسیٰ، تم قلب لے کر آؤ، پھر بات کریں گے۔ ہم قلب سے بات کرتے ہیں، توجہ نا۔ تو یہ تھا اظہار، کتنی لطیف پہلو ہے، کتنا لطیف پہلو، تو چھپا لیا جتنا چاہا، دکھا دیا اتنا جتنا چاہا۔ مولانا ارشاد الحمدللہ الذی اظہر، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اظہار کیا۔ دیکھیں ابھی ہمارا دل نہیں بھرا، اس پر تو نکل ہی جائے، اور جس نے اظہار کیا لطافت ظاہر ہوئی، لطیف دلوں کو سمجھ میں آ گیا، ایک محفل لطیفوں کی الگ بن گئی، تمام دیوانے ایک جگہ جمع ہوئے، کسی کی زبان سے کچھ نکل نہیں رہا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے ہیں۔
دنیا کی نظر پڑی کہ یہ دیکھو دیوانوں کو کیسے لوگ ہیں. آخر میں جانے کیا ہو گیا. اب انہیں کیا پتا کہ وہ کس مظہر کے اظہار کے کس پہلو کو دیکھ کر اس کی کس ادا پر مسکرا رہے ہیں. ارے آمنا سامنا ہو جانا بڑی مشکل کی بات ہے. بوذر و سلمان اگر ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو ساتھ نکل جاتے ہیں. کئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا, بس مسکراتے رہتے ہیں. ارے بھائی یہ دل لطیف دل ہے, ایک مظہر لطیف مظہر ہے. اب یہ ان کی آپس کی باتیں, اسے کہتے ہیں اظہار. اسے کہتے ہیں اظہار. یعنی بزر ایک نگاہ سلمان کی طرف, وہ ان کی طرف. کئی ایسے مقالے میں آپ کو سنائی دیے درمیان ہوتے ہیں نا, بات چیت ہوتی نکاحوں سے. یعنی میسم کا واقعہ مشہور ہے. جب درخت کو پودے کو پانی ڈالا کرتے تھے. اب بات نہیں ہے کچھ, لیکن مسکراہٹ ہے. اب ملنے آئے ہیں آپ سے, ملنے آئے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, بیٹھے چلے گئے. نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہیں, نہ انہوں نے بتایا کیوں آئے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہے یہ, لیکن ہو گئی بات جو ہونی تھی. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا. بھائی لطیف ہے. داخل ہوئے 2 لوگ, چراغ جل رہا تھا. اس ذات مقدس کا مظہر امور رزاقیت میں مصروف تھا. کا بٹھاؤ انہیں, بٹھاؤ یہاں, بیٹھ گئے. وہ بات تمام ہوئی, چراغ بجھا دیا, دوسرے چراغ کو روشن کیا. بھائی جب چراغ روشن کرنا تھا تو بجھایا کیوں؟ اسے بجھایا, اسے روشن کیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے. ابے بولیے بولیے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں توجہ نہیں کر رہے, کہیے کچھ بتائیے, سمجھ میں نہیں آ رہا. عمار نے کہا تم سخیل لوگ ہو, تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا لطیف کی گفتگو کیسی ہوتی ہے. اس نے کہہ دیا جو کہنا تھا, ہمیں سمجھ میں آ گیا جو سمجھنا تھا. یوں تو باتیں ہوتی ہے علی والوں کی محفلوں میں. وہ مظہر کی لطافتوں پہ پہنچنے کے بعد یہ عالم گفتگو کا چاہنے والوں کا, اور ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ الذی اظہر, صاحب حمد و پروردگار جس نے اظہار کیا, جس نے اظہار کیا. دیکھیں توجہ رہے, ہم تھوڑا سا تیز کر دیں بات کو. 193 اظہرا, ٹھیک ہے ظاہر کیا, لیکن آگے بڑھائی بات, کیونکہ ہر کسی کا مزاج تو نہیں ہے, اسی لیے مولا نے بیان کیا کھل کر. اظہرا تک تو اشارہ تھا, جنہوں نے پہچانا پہچان لیا. اب جو رہ گئے بچے ہوئے ان کے لیے بات آگے ہو رہی ہے. اظہر الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطان ہی. الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطان ہی. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے ظاہر کیا اپنے سلطان کے آثار میں سے کچھ کو. بھائی کیا کہنے, کیسے آخر ان کی تفصیل بیان ہو. من آثار سلطانی, اپنے سلطان کے آثار میں سے کچھ کا اظہار کرنے والے کی حمد ہے.
तो अब सुल्तान तो खैर सुल्तान है, सुल्तान को छोड़िए, अभी सुल्तान तक क्या पहुंचे, बशर तो मिन में ही फंसा हुआ है। कब से चल रहा है मिन, सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, मेरी रूह में से, खुल रूह मिन अम्र रब्बी, कहिए रूह है अम्र में से, अम्र है उलिल अम्र में से, में से इतना ज्यादा है तो पूरा कितना ज्यादा होगा। मिन आसारे, आसारे, उसका सुल्तान जाहिर नहीं हुआ, उसके सुल्तान के आसार जाहिर नहीं हुए, उसके सुल्तान के आसार में से कुछ जाहिर हुआ, उसके सुल्तान के आसार में से कुछ जाहिर हुआ, तो मजहर का ये आलम है। सुल्तान के आसार में से कुछ जाहिर हुआ तो मजहर का ये आलम है कि रसूल अकरम जैसी जबान ये कह रही है कि या अली, अगर मुझे ये खौफ न होता कि लोग तेरे बारे में वो ख्याल करते जो ईसा इब्न मरियम के बारे में कहा जाता है, मुझे ये खौफ ना होता तो मैं तेरे फजाइल दुनिया को बताता। हाँ, अगर ये खौफ ना होता कि ईसा इब्न मरियम के बारे में जो हो रहा है वो तेरे बारे में ना कहा जाए, ना मान लिया जाए, तो तेरे फजाइल में बताता, ये कहकर बात को खत्म कर दिया। ये कहकर मौजू को खत्म कर दिया और फजाइल बताए ही नहीं। ये कहकर खामोश हो गए और फजाइल नहीं सुनाए, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे कि अगर ये खौफ ना होता तो मैं बताता। ये कहकर खामोश हो गए। अरे भाई, जब कुछ बताया ही नहीं है जब कुछ बताया ही नहीं है तो उसके सुल्तान के आसार का ये आलम है। अगर बता देता तो क्या हो जाता, लेकिन उसने कहा बताएंगे नहीं ऐसे ही, क्योंकि तुम लोग अभी महरम नहीं हुए हो। अरे वादे करो सलमान की तरह, खस्में खाओ गुजर की तरह, अहद पैमान हम मीसम की तरह, तब कहीं जाकर थोड़ा सा रिदा को हम हटाएंगे। अली को पर्दे में रहने दो। वजूद अली को पर्दे में रहने दो। अली को बेनकाब करने की कोशिश न करो, अली के दीदार की जिद न करो। उसे हिजाब में रहने दो, उसकी मर्जी अगर होगी तो अपना पर्दा खुद उठा लेगा। तुम ख्वाहिश में रहो, दुआ करते रहो। आज भी यही चल रहा है, हम उसी सुन्नत पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने वादों को हम टटोल रहे हैं, तो पैमान को देख रहे हैं कि मंजिल पर पहुंचे या नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मंजिल अधूरी रह जाए और वो पर्दे को उठाने का इरादा करे। है ना तवज्जो? तो देखिए, खैर बातें बहुत थी, रह गई आगे, और इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हरा मिन आसार सुल्तानिही व जलाल किबरियाइही।
साहिब हमने वो परवरदिगार जिसने अपनी किबरियाई के जलाल में से कुछ का इजहार किया। इसे याद रखिएगा इस जुमले को, इंशाअल्लाह मजलिस होगी एक, जिसने अपनी किबरियाई के जलाल में से कुछ का इजहार किया। कुछ का जो इजहार किया तो यह हुआ मा हय्यरा मुखलल उयून, कि आंखें उस कुछ के इजहार के आगे हैरत में खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह गई है। तो मा हय्यरा मुखलल उयून, यानी पुतलियों को कहते हैं आंखों की, वो फैल के खुली रह गई जब उसने अपनी किबरियाई के जलाल में से कुछ का इजहार क्या किया। तो हैरत का ये आलम कि संभाले तो हजूर संभल नहीं रहा। नहीं नहीं, तवज्जो रहे, हैरत करने वाला संभाल रहा है खुद को। देखो, संभालो अपने सीने को, हैरत में न पड़ जाओ। ये पूरा अपना जोर लगा रहा है, लेकिन हैरत है कि रुकती ही नहीं है। बहुत क़यामत खेज़ खुतबा है, इंशाअल्लाह आपको किसी इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस में 193 पर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है सुलैम बिन क़ैस से जो हम लेकर आए थे, आपकी खिदमत में ये हदीस बयान कर दें, फिर एक आखिरी बात है, उस पर मजलिस खत्म कर रहे हैं। बुलंदतरीन सलवात बारगाह है। तो रावी ने कहा समय तो रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है। तो इन्होंने सुलैम बिन क़ैस का एहतिजाज तबरिसी, एक किताब का नाम खुद अली इब्न अबी तालिब है, वो इन्होंने 5 हवाले दिए। बहरहाल इन्होंने जहां से निकाला ये हम लेकर आए आपकी खिदमत, जिसमें उन्होंने कहा मैंने सुना। क्या फरमाया रसूल अकरम ने? इरशाद फरमाते हैं लौला अना व अलीयुन, अगर मैं और अली न होते। लौला, हालांकि लौला पर बहुत बहस हो सकती है। अगर न होते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं होते। लौला अगर ना होते, ये सेंटेंस यूं कहा जाता है कि अब जो भी है वो हमारे होने की वजह से है। अन्ना वाली लौला अन्ना वाली, हम मैं और अली ना होते तो माँ और फल्ला, मैं और अली ना होते तो अल्लाह पहचाना ना जाता। मैं और अली ना होते तो अल्लाह पहचाना ना जाता। अजीब जुमला कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप और अली ना होते तो आप दोनों ना पहचाने जाते। मैं नहीं, हम दोनों नहीं होते तो वो पहचाना नहीं जाता। का कैसे? अगर आप दोनों ना होते तो वो तो था, हम उसे पहचान लेते। यानी तुम समझो, तुम उसे पहचानते हो, उसकी पहचान का तुमसे ताल्लुक नहीं है। मैं और अली ना होते तो वो पहचाना नहीं जाता। उसने हमें अपना मजहर बनाया है। अली ने मुझे देखा, मैंने अली को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचान उसकी हो गई।
میں اور علی نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہیں جاتا. آپ بیچ میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ معرفت الہی میں آپ خود کو بھی تصور کر رہے ہیں. اس کی معرفت سے آپ کا تعلق نہیں ہے. کمال ہو جائے گا، آپ بس اپنی نفس کو پہچان لیجئے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پہ آپ کی بحث ختم. معرفت توحید میں آپ کہاں آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچان لیجئے. بس ختم ہو گئی بحث. آپ وجود جو نہیں جانتا خود کو وہ اللہ کی معرفت رکھے گا. میں اور علی اس کی معرفت ہے. من عرفہ پہ آپ رہیے، عرف اللہ تک نہیں. کہا بھائی نہ ہوتے تو پہچانا نہ آتا. اب پہچانا ہی نہیں جاتا. جب پہچانا ہی نہیں جاتا تو آگے کی منزل بیان فرمائے. اس لیے فرمایا وَلَوْلَا أَنَا وَعَلِيٌّ مَا عُبِدَ اللَّهُ. اور اگر میں اور علی نہیں ہوتے تو اس کی عبادت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ پہچانا ہی نہیں ہے اسے تو اس کی عبادت کیا کرے گا؟ ارے کہا عجیب بات کہی یا رسول اللہ، عالمین پوری سجدوں میں سر رکھے ہوئے. کہا آپ اپنا سر سجدے میں رکھیے، اس کا اللہ کی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اپنا سجدہ کیجئے، جنت لیجئے، چلے جائیے. عبادت الہی میں آپ کا دخل نہیں ہے. آپ کی منزل منتہا، آپ جنت لیجئے، آپ جنت میں آرام کریے. اللہ کی عبادت سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کی ذات اور اس کی عبادت. اور آپ کا سر نہ اس میں وفا، نہ اس میں حیا، نہ اس میں حرمت، نہ اس میں وعدے. ایسا خالی سر اور اس کی عبادت. جنتوں میں بحث ختم ہو گئی انسانیت کی. اس کی عبادت تو اس سر نے کی ہے نا. یعنی جو سوال ہوا تھا ان کا نام ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید کسی آپ کو یاد ہو جب کسی عالم دین سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی بتائیے کیا ہے یہ فرق سجدوں کا. کہ تم سجدہ نہ کرو تو تمہیں جنت نہیں ملے گی. علی سجدہ نہ کرے تو وہ پہچانا نہیں جائے گا. آپ اپنے سجدے سے اپنی آخرت بچائیے.
اس کی عبادت سے آپ کا تعلق نہیں ہے. میں اور علی ہم سے اس کی عبادت ہے, ہم نہیں ہوتے اس کی عبادت نہیں ہوتی. اور یہ تیسرا جملہ یہ آپ کے لیے جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ولولا انا وعلی ما کانا ثواب ولا عقاب. اور اگر میں اور علی نہ ہوتے تو نہ ثواب ہوتا نہ عذاب. ہم ہیں تو ثواب ہے, ہم ہیں تو عذاب ہے. کا ثواب و عذاب کا آپ کی وجہ سے کہا کیسے؟ کہا بھائی جو ہمارا دوست ہے اہل ثواب ہے, جو ہمارا دشمن ہے اہل عذاب ہے نا. توجہ. ارشاد فرماتے ہیں ولا یستر علی عن اللہ ستر. اور علی کے اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے جو کسی چیز کو اس سے چھپائے. رسول اکرم کی حدیث ہے جسے دیکھنا ہے آ کے دیکھیں. اس کے اور علی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے جو کچھ اس سے چھپائے. اللہ علی کے آگے بے نقاب ہے. کیا کہنے اس حرمت کا عالم پروردگار, کیا کہنے اس محرمیت کا عالم کہ اتنا زیادہ باحیا وجود کسی کے آگے بے نقاب آ رہا ہے. نہیں یہ توجہ نہیں کی, ادا نہیں ہوا. عالمین کو حیا سکھا کر, عالمین کو حیا پر جزا دے دے کر, حیا کی ترغیب دے دے کر اتنا باحیا بنایا کہ مریم جیسی ہستی کا وجود آ گیا. کتنے باحیا اور پردہ نشین لوگوں کا تذکرہ آ گیا. نہ جانے کیا عالم ہے محرمیت کا علی سے اس کا. حجاب سکھانے والا علی کے آگے بے حجاب ہے. ولا یستر علی عن اللہ ستر ولا یحجب عن اللہ حجاب. کوئی حجاب نہیں ہے ایسا علی کے درمیان میں, علی کے آگے, جو اسے اللہ سے چھپائے کسی چیز کو. نہ ستر ہے نہ حجاب. کیوں؟ وَهُوَ السَّتْرُ وَالْحِجَابُ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ. وہ اسی لیے کیونکہ وجود علی اس کی رضا ہے, وجود علی اس کا پردہ ہے. اس کی مخلوق اور اس کے درمیان علی اس کی چادر ہے. اس کی مخلوق اور اس کے درمیان علی اس کی چادر ہے. پردہ ہے اس کا وجود علی. جتنا باحیا ہوگا اتنا پردے میں ہوگا, ہے نا. توجہ. یہ لفظ ستر دیکھیے, ختم کر رہے ہیں مجلس. یہ لفظ ستر ہے نا, یعنی لباس کو بھی کہتے ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی ہے چھپانے کے, معنی چھپانے کا. لیکن کرتے کو کہیں گے ستر کہا جائے کیونکہ باڈی چھپ گئی, آپ کا بدن چھپ گیا, آپ نے لباس میں اوڑھ لیا. اس سے ساتر بنا.
सातिर। सातिर यानी छिपाने वाला, छिपाने वाला। उसने अपने आप को सातिर नहीं कहा, उसने अपने आप को सत्तार कहा। का मतलब बेइंतहा छिपाने वाला। अरे भाई जरूरी है, बाहया के लिए बहुत जरूरी है। बाहया का सत्तार होना जरूरी है ना? तवज्जो, बहुत देखिए तवज्जो है। जो खुद के लिए हया को पसंद करता है उसका सत्तार होना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरों की हया को ठेस नहीं पहुंचाता। भाई अब कौन किससे बात करे बताइए? अब हम बात किससे करें बताइए? कोई हो तो बात करे, अब कोई है ही नहीं तो बात किससे करे? ये जमाना ही ऐसा चल रहा है। बाहया की फितरत होती है, किसी की हया का ख्याल रखता है। जब अपने लिए किसी बात को छिपाता है तो दूसरों की भी किसी बात को छिपा देता है। अरे क्या कहने सत्तार, और क्या कहने मजहरे सत्तार। एक तो है छिपाने वाला, एक है छिपाने वाले का जाहिर करने वाला। अजीब सिफत है आली, एक ही साथ मजहर भी सत्तार भी। ये मौजिज़े सिवाय तेरे और कहीं नहीं होते। बाज भी कबूतर भी, शेर भी बकरी भी, दिन भी रात भी, मजहर भी सत्तार भी, बंदा भी खुदाई भी। ये मुतज़ाद मौजिज़े सिवाय तेरे और कहीं नहीं होते। मजहरे सत्तार, क्या अजीब सिफत है यार। भाई कैसे पहचाने मजहरे सत्तार को? कैसे पहचाने मजहरे सत्तार? देखिए जुमला देखिए, इससे मजहरे सत्तार समझ में। दो जुमले आपकी खिदमत में इरशाद फरमाए। पहले अपने लिए, मौलाना इरशाद फरमाए खुद के लिए फरमाया। क्या फरमाते हैं? अपनी नेकियों को, अपनी नेकियों को लोगों से वैसे ही छिपाओ जैसे तुम अपने गुनाह लोगों से छिपाते हो। नहीं, जवाब नहीं आली। काश के इस शहरद में इतना काबिल खून होता तो सियाही के बदले में बहा देता। शर्मिंदगी से मरे जा रहे हैं कि सर भी ये अहलियत नहीं रखता कि तेरे कदमों में आके गिर जाए। ज़र्फ अता कर या अली, मकाम अता कर या अली, तेरी बारगाह में खुर्ब अता कर या अली। इस दुनिया से दूरी इख्तियार करने की सलाहियत अता कर। रोज़े महशर तेरे दामन में हमें जगह इनायत फरमा। क्या जुमला है, कहाँ है कदर करने वाले? ये नाकदरी दुनिया, इतनी जलील और पस्त दुनिया। ये एक जुमला काफी था इस बात के लिए कि पूरी दुनिया अली के कदमों में आकर गिर जाए। क्या बेगैरत मकाम है, क्या कमजरफी की ये दुनिया है। अपने गुनाहों को वैसे, अपने नेकियों को वैसे भी छिपाओ जैसे तुम अपने गुनाह छिपाते हो। क्यों यार, क्या सत्तार का मजहर हूं? अभी बात हो गई खुद की। अब इरशाद फरमाते हैं किसी और के ऐब पर वैसे ही पर्दा डालो जैसे अपने ऐब पर पर्दा डाल लेते। जो सिखा रहा है दुनिया को कि ऐबों पर, जमाने के लोगों के ऐबों पर यूं पर्दा डालो
جیسے اپنے عیب پر خود پردہ ڈالتے ہو، جو یہ سکھا رہا ہو وہ کیسی ستاریت کا مظہر ہوگا. میں دیکھیے ختم کر رہے ہیں، توجہ رہے، بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں بہت چیزوں کو سمیٹ لیا. ستار تو ایک چیز اور ایک لفظ جوڑا کر، حالانکہ ستار میں بہت بحث تھی ابھی. چھپانے والے کو کہتے ہیں، لوگوں نے اسے گناہوں سے جوڑ دیا، لوگوں نے اسے صرف گناہوں سے جوڑ دیا. بھائی کیا پتا، نہ جانے کس کے فضائل چھپا دیا ہوگا، شاید کسی کی بلندیاں چھپا دی ہوگی. ہے تو چھپانے والا، اسے خیال ہوگا کہیں نظر نہ لگ جائے کمزور زمانے کی، میں میرے مظہر کو پردے میں چھپا لیتا ہوں. دنیا اہلیت نہیں رکھتی کہ علی کا جلوہ ہو جائے، چھپ جائے علی. لیکن بہرحال اس کی ستاریت کا پہلو ہے یہ کہ لفظ عیوب، ستار العیوب، گناہوں کا چھپانے والا. توجہ رہے، دیکھیے بہت تیز بات کر رہا ہوں، مس نہ ہو جائے. ستار العیوب، گناہوں کا چھپانے والا. تو اب لوگوں نے خیال کیا اچھا ستار العیوب اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کا چھپانے والا. یعنی میں نے گناہ کیا، آپ کو معلوم ہونے نہیں دیا، اس نے چھپا لیا. کچھ بھی، کچھ حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اس سے گناہ ترک ہو گیا، آپ کو معلوم ہی نہیں. ہمارا گناہ آپ سے چھپ گیا، معلوم ہی نہیں کہ آپ کے سامنے کتنا بڑا گناہ گار بیٹھا ہوا، چھپا دیا. لوگوں نے سمجھا اسے ستار العیوب کہتے ہیں، جو میرے گناہ کسی اور سے چھپائے. لیکن ساتر کے لیے بات ٹھیک تھی، ستار کے لیے بات نہیں ہے. ستار کسے کہتے ہیں؟ ستار میرے گناہ آپ سے چھپانے والے کو ستار نہیں کہتے. ایگزامپل اس کا یوں ہے کہ ہمارا گھر تھا، بازو مسجد تھی، ادھر عاشور خانہ تھا، سامنے نیک لوگوں کے گھر تھے. کیا کیا تھا، ہم وہاں رہتے تھے. توجہ ہے نا، ادھر مسجد، ادھر عاشور خانہ، ادھر عبادت گاہ، ادھر یہ ساری چیزوں کے بیچ میں گھر ہمارا. بڑے ہونے لگے تب باہر ظاہر سی بات ہے مسجد ہے، گئے مسجد کو، اچھا نماز ہوتی ہے، اچھا لوگ آتے ہیں، اچھا دین سمجھایا جاتا ہے، چلو بھائی اب روزانہ مسجد جانے لگے. ادھر عاشور خانے میں سوری ادھر آ جاتے، ادھر ادھر ادھر. ایسے 25 سال نکل گئے. 25 سال کے بعد جب ہم کہیں راستے پر پھرتے رہتے تھے، دوسروں کو دیکھا کہ اچھا یہ مسجد کی طرف نہیں جا رہا، کیا بے نمازی ہے. ہم دیکھو کتنے بڑے نمازی، ابھی مسجد سے ہو کر آئے ہے نا. یوں چل رہی تھی ہماری زندگی کہ بہت عبادت گزار بندے ہیں اس کے، پروردگار تیرا شکر ہے. اور یہ سب نافرمان دنیا. ہوا ایک دن یہ کہ حالات بدلے، رزق کو اس نے مقام بدلا، اور کسی بھی وجہ سے ہم یہاں سے لندن چلے گئے. اب جب وہاں جا کے رہنے لگے تو جو پہلو میں مسجد تھی، اب وہاں پر کوئی بری جگہ آ گئی، وہاں پر کوئی شراب کا، وہاں پر کوئی جوا وغیرہ، وہاں پر وہ چوری، اتنے عیبوں کے بیچ میں گھر آ گیا. اب وہاں چند دن، اب استغفر اللہ ادھر ادھر. 1 سال کے بعد تھوڑا کم ہوا. 1-1.5 سال کے بعد ہم نے کہا ابے دیکھتے تو ہیں صحیح ہے کیا، یہاں جائیں گے نہیں، صرف دیکھیں گے کیا ہے. وہاں جا کر ہم نے دیکھا اچھا یہاں پر ناچتے ہیں لوگ، یہاں پر شراب پیتے ہیں، یہاں پر یہ ہوتا. اب اس طرح آنے جانے، اب وہ نام ہو گیا ہمارے لیے، نیو نام ہے. ہوتے ہوتے ایک دن اندر چلے، پھر جا کر شراب پی اور آ گئے. اب ایسے ہوتے ہوتے جب 45 برس کے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ ہم اتنے گناہ کر سکتے تھے. ہمیں اب معلوم ہو رہا ہے، ہاں یہاں شراب ہے، وہاں چوری ہے، وہاں یہ ہر جگہ آنا جانا ہو گیا. وہ شروع کی بحث چل رہی تھی، لیکن اب ہر جگہ آنا ہے. یعنی 45 برس میں، توجہ رہے کہ بات تمام ہوئی، 45 برس میں ہمیں پتا چلا
کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی اب تک ہمارے گناہ ہم سے ہی چھپے ہوئے تھے. اب تک ہمارا گنہگار ہونا ہم ہی کو معلوم نہیں تھا. ستار اسے کہتے ہیں جو گنہگار سے اس کے گناہ چھپا دے, کمزور سے اس کی کمزوری چھپا دے. ستار اسے کہتے ہیں جو خود گناہ کرنے والے کو یہ معلوم ہونے نہیں دیتا کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے چھپا رہا ہے, انہیں پتا ہی نہیں ان سے بھی چھپائے ہوئے ہیں کئی ایسے گناہ کہ موقع نہیں مل رہا نہیں کر رہے. اگر موقع مل جائے تو پتا چلے گا یہ کتنے بڑے گنہگار ہیں. دنیا میں ہمارے گناہ ہم سے چھپائے, اتنا بڑا ستار العیوب کیسے ممکن ہے کہ کسی بہرحال گنہگار ہے, وہ انسان ہے, بشر, لیکن غیرت تو رکھتا ہے, خلوص تو ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایسا ستار العیوب قیامت کے دن کسی مخلص کے گناہوں کو بے نقاب کر دے. تو ہمیں پتا چلا کہ قیامت کے روز بھی وہ گناہوں کو چھپاتا ہے. قیامت کے دن بھی وہ گناہوں کو چھپائے گا. کیسے؟ توجہ نا, دیکھیں مجلس ختم ہو گئی. کیسے چھپائے گا قیامت کے دن؟ آمنے سامنے سب کے ایک دوسرے کے ہوں گے, پتا نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے. قیامت کے روز ایک چادر پھیلی ہوئی ہوگی. قیامت کے روز میدان محشر میں ایک ردا پھیلی ہوئی ہوگی. نہ جانے اس ردا کی طہارت کا عالم کیا ہے. میرے کے الفاظ کی قدر کرنا, آخری دن ہمارے پاس, یہ مجلس ختم ہو گئی, اب اس کے بعد مجلس نہیں ہے. اور جو نا کیا عالم ہوگا اس ردا کی طہارت کا, کیا عالم ہوگا اس ردا کی طہارت کا کہ سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا گناہگار جب اس ردا کے سائے میں پہنچے گا تو گناہ ساتھ نہیں ہوں گے. اتنا بڑا گناہگار جب اس پھیلی ہوئی ردا کے سائے میں پہنچے گا تو اہل جنان, اہل جنت میں سے ہو جائے گا. سائے میں گناہ دھو گئے, سائے میں گناہ دھو دیے, وہ پھیلی ہوئی ہے میدان محشر میں ردائے زہرا, چادر تطہیر, تطہیر کہ بس ان گنہگار کو اس کے سائے میں جانے کی دیر ہے. دھل گیا گناہ سے, اب اس کی مرضی کس وجہ سے, کون سی ایسی صفت ہوگی جس کی بنا پر سائے میں جانے کی اجازت دے گا. ہے کوئی ایک بات جس کے پاس وہ صفت ہوگی؟ خداوند عالم گناہوں کے انبار کے باوجود کہے گا جا کے چادر کے سائے پہ کھڑا ہو جا. چادر تطہیر کے سائے میں جو روز محشر ہے اسے جنت کے سائے سے کوئی دور نہیں کر سکتا. قیامت کا دن, قیامت کا دن درخت نہیں, پتا نہیں, کوئی سائبان نہیں, کچھ نہیں, زمین لوہے کی, سورج سبا نیزے پر آگ اگل رہی ہے, پہاڑ روئیوں کی طرح اڑ رہے ہیں, جہنم بھڑک رہی ہے, کیا کیا قیامت کے مارے گئے. وہ عالم میں, اس عالم میں ردائے فاطمہ کا سایہ محشر کے میدان میں پھیلا ہوا ہوگا. کبھی کون سی صفت ہے؟ اب ظاہر ہے ہر کوئی خواہش کرے گا چلا جائے سائے میں, لیکن سب جا نہیں پائیں گے.
जाएंगे कुछ ही लोग किस सिफत की बिना पर, का वो सिफत का नाम है अज़ाए हुसैन। यानी वो आंख जो हुसैन की मजलूमी पर रोई है, उस आंख को रुस्वा होने नहीं देगा। उस आंख की हया का ख्याल क़यामत के रोज परवरदिगार आलम रखेगा। थोड़ा सा रुक जाइए, हमें यह हदीस पढ़कर सुनानी है। अंधेरे को थोड़ी सी देर के बाद आप यह हदीस लेकर आए हैं। हमारे शेख सदोक, बशारुल मुस्तफ़ा, बिहारुल अनवार, ये सब हवाले लेकर आए हैं क्योंकि बहुत हसास है, सुनाना चाहते हैं आपको बस। लेकिन जो जिस आंख से हुसैन के लिए आंसू निकला है, उस आंख की हया का ख्याल महशर के मैदान में चादर तदहीर करेगी। इसीलिए इंसान को गनीमत चाहिए, वो मौका कि हुसैन पर रोने का मौका मिल गया। अगर आंख नम न हो उसके नाम पर तो अपने गुनाहों के अंबार के तले दब जाएंगे। अल्लाह रे तेरे करम की इंतहा या हुसैन। महशर के मैदान में यानी कितना मजमा होगा, कितने लोग होंगे, सबके सामने रुसवाई हो जाएगी। लेकिन आप देखिए हसासियत सैयदा, महशर के मैदान में चादर का साया मोमिनीन के सरों पर। जिसकी चादर का साया मैदान महशर में मोमिनीन के सरों पर होगा, उसकी बेटियां बाजारों के दरमियान से बाजारों के दरमियान से चादर का सवाल करते करते गुजर गई। बेमखना चादर औलाद अली। मसाइब में शहजादी कौनैन के मसाइब की बस एक ये रिवायत सुनाएंगे, फिर मसाइब का रुख मौला की तरफ मोड़ देंगे। औलाद अली की बेटियां और मजमा-ए आम, बाजार शाम और अली की बेटी। इस बात पर जोर देने की इल्लत है कि क्यों हम ये बार बार कह रहे हैं कि अली की बेटी और दरबार आम। आखिर क्यों मसाइब में अज़ादार ये इस बात पर मातम करता, हाय अली की बेटी और चादर का सवाल। आखिर ये बार बार अली की बेटी कहां क्यों जा रहा है? तो वो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। पहले ये है ज़ियारत का एक जुमला जिसमें ये अल्फाज जाहिर कि अल्लाहुम्मा अन, मेरे परवरदिगार उस पर लानत हो, मन ज़लमहा, जिसने रसूल की बेटी पर जुल्म किया, वाक़िब मन ग़ज़बहा, और ग़ज़ब किया उनके हक़ को, वज़ल्लिल मन अज़ल्लहा, और उन्हें भी रुस्वा करना जिसने सैयदा को रुस्वा किया। ये एहतियात के तर्जुमे थे, जुमले ज़ियारत में कुछ और है। वख़ल्लिद फ़ी नारे का, वख़ल्लिद फ़ी नारे का, उसे जहन्नम में नार में दाखिल करना। किसे? मन ज़रबा जंबहा, जिसने पहलू फातिमा पर
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. آپ روئیے. آپ روئیے. لیکن جس لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ ابھی آیا ہی نہیں. من ضرب جنبہا، اس پر لعنت ہو، اسے نار میں داخل کر. جس نے سیدہ کے پہلو پر ضرب لگائی. یعنی مصائب صرف یوں نہیں ہے کہ دروازہ گرنے سے پہلو شکستہ ہو گیا ہے، بلکہ روایتیں زیارتیں آپ کو بتا رہی ہے کہ ظالموں نے فاطمہ پر حملے کیے ہیں. سیدہ پر ضرب لگا، لیکن عجیب لفظ رکھا زیارت نے، من ضرب جنبہا حتی یعنی کہتے ہیں یہاں تک کہ، یعنی وہ ظالم ایک ضرب پر نہیں رکا، اس نے فاطمہ پر اتنی ضربیں لگائی حتی الخط ولدہا، اتنا حملہ ہوا کہ آخر کار فاطمہ کا بچہ شہید ہو گیا. اس عالم میں ضرب کے لگتے ہوئے ظالم علی کے گھر میں داخل ہوئے. اے سائل نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کی جدہ در و دیوار کے درمیان کیسے آئی؟ امام سوال سن کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا یہ کیا پوچھ لیا تو نے؟ ارے میری جدہ در و دیوار کے درمیان ایسے آ گئی تھی جیسے کوئی دانہ چلتی ہوئی چکی کے درمیان پس جاتا ہے. دروازہ پہلو پہ گرا، فاطمہ کو غش آیا. علی کے کانوں میں سیدہ کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. فاطمہ نے پکارا فضہ میری خبر لے، میرا بچہ اس دنیا سے گزر گیا ہے. ظالم عصمت سرا میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں ان کے رسن تھی. روایتوں نے لکھا 11 لوگ داخل ہوئے، علی کو گھیر لیا. چاروں طرف سے ظالم علی کو گھیرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ان کے ہتھیار تھے، تلواریں تھی. علی کے گلے میں رسن ڈال کر گھر سے لے جانے کی وہ جرت کر رہے تھے. ان مسائل میں گرفتار علی کی تنہائی، اللہ رے زمین پر گرے ہوئے. فاطمہ نے اپنے چہرے کو موڑ کر دیکھا، علی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. جیسے دیکھا کہ رسول اکرم کا وسیع عالم تنہائی میں مظلومی میں کھڑا ہوا، اپنے شکستہ پہلو کو بھول گئی. نہ جانے کیسے فاطمہ نے اپنے آپ کو اٹھایا، کسی طرح سنبھل کر ایک مرتبہ علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. علی کی سپر بن گئی. اس ظالم نے جو تازیانہ علی کے لیے اٹھایا تھا وہ ایک مرتبہ فاطمہ کے بازو پر آ کر لگا. اور مادر حسن زمین پر گری اور ایک مرتبہ
तुझ से सब्र का वादा न किया होता, तुझे अभी वासिले जहन्नम करता। तेरी ये मजाल मेरी निगाहों के सामने, तूने मेरी नामोश पे हाथ उठाया। अरे तेरी गुर्बतों को हजारों सलाम या अली,